باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپین سے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے, واٹ از دی ڈفرنس بٹوین عامل اینڈ فقیر. روحانی علوم میں, جس میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا, ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس شخص کو یہ علم حاصل ہوتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جسے علم لدنی حاصل ہوتا ہے, وہ ایک بڑے پیکج کی صورت میں ہے کہ یہ اپنے اندر تمام علوم کو سموئے ہوئے ہوتا ہے. عرف عام میں جو مسٹک سائنسز کہلاتی ہیں, مغرب میں مسٹک سائنسز میں نیومرولوجی, ایسٹرولوجی, پامسٹری, ان سب کو مسٹک سائنسز ہی میں شمار کیا ہے. تو فقیر somehow or the other علم لدنی حاصل ہونے کے بعد ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے محقق. یہ اور بات ہے کہ علم لدنی حاصل ہونے کے بعد فقیر کی نظر میں کوئی چیز جچتی نہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی دوسرے علوم ہیں, علم جفر ہے, علم رمل ہے, علم رمل الہامی ہے, یہ حضرت دانیال علیہ السلام پر اتارا گیا تھا. علم جفر, علم نجوم, علم الاعداد, ان سب میں انسانی ذہن اپلائی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اندازے لگائے جاتے ہیں. تو ایرر آف ججمنٹ, اس کے امکانات باقی رہتے ہیں. پھر کسی شخص کے پاس کتنا علم ہے, اس کی ڈگری میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے, مین ٹو مین وہ ڈگری ویری کر جائے گی. تو کسی بھی علم کے ذریعے جواب حاصل کرنے والا شخص علم کے کس مقام پر ہے, اس کی ایکوریسی اسی سے کورسپونڈ کرے گی. جس آدمی کے پاس بہت علم ہے, وہ جو نتائج اخذ کرے گا وہ زیادہ ایکوریٹ ہوں گے. دوسری چیز ہے اس میں کنسنٹریشن آف مائنڈ. کسی شخص میں اپنے ذہن کو کسی ایک خاص نقطے پر کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی, نتائج اتنے ہی زیادہ خوبصورت آئیں گے. ایک زمانے میں سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں انڈیا گیا تھا, تو میرے اسسٹنٹ میرے ساتھ جو تھے, انہوں نے ایک شرارت کی کہ ہم اپنا جاب وغیرہ ختم کر کے بامبے جب گئے, بامبے میں ایک ولی اللہ دفن ہے, جن کا مزار سمندر کے اندر ہے, حاجی علی صاحب ان کا نام ہے. تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کرنا چاہتا تھا. بامبے جانا پڑا. گورنمنٹ آف انڈیا کے جو صاحب تھے, وہ غالباً امریکن ڈیلیگیشن آیا, کوئی اس کے ساتھ ڈیوٹی لگ گئی ان کی یا کچھ ہوا, تو خود تو وہ بیچارے اس ڈیلیگیشن کو لے کر چلے گئے, لیکن ان کی بیگم جو ڈاکٹر تھیں, ڈاکٹر نیتا, ان کے ذمے لگا گئے کہ شاہ صاحب آئیں گے, ان کو آپ نے بامبے میں لے کے جانا ہے ایک دو جگہوں پر. تو دوپہر کی میری عبادت ذرا لمبی ہوتی ہے, اور میں بتانا چاہتا نہیں کسی سے کہ میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں دوپہر کو. میں نے دوپہر سے کہا کہ میری ایک میٹنگ ہے ہوٹل میں, تو مجھے آپ ہوٹل پہ ڈراپ کر دیجیے اور 3 بجے مجھے فوراً پک کر لیجیے گا. وہ 3 بجے جو ڈاکٹر صاحبہ مجھے پک کرنے آئیں, تو گاڑی میں بیٹھتی انہوں نے پہلا جملہ جو مجھ سے کہا وہی کہا کہ میں اردو میں عرض کر رہا ہوں, تو انگریزی بول رہی تھیں, مسٹر شاہ, ہم تو کسی اور پنڈت کے پاس جاتے نہیں, ہمارے اپنے انکل ہیں جو بائی ٹریننگ ہی از اے ڈاکٹر اور بائی پروفیشن ہی از این آرمی آفیسر, تو ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں, تو وہ بڑے ایکوریٹ ہیں, ہم تو انہی کے پاس چلے جاتے ہیں. تو میں ذرا سا حیران ہوا کہ میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں ایسی کی, یہ کیا کہہ رہی ہیں مجھے. تو جو ہی میں کچھ کہنے لگا تو میرے اسسٹنٹ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے, انہوں نے وہیں سے مجھے فوراً کہا کہ سر, میں نے ان سے عرض کی تھی کہ آپ کو پنڈت حضرات سے ملنے کا بڑا شوق ہے, تو یہ کسی اگر اچھے پنڈت کو جانتی ہیں تو ملوا دیں. میں نے دل میں سوچا, اس کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے آدمی کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا, تو دل میں کہا کہ I'll sort you out in the hotel. میں چپ کر رہا. وہ مجھے اپنے انکل کے پاس لے گئی, پڑھے لکھے آدمی تھے, ان سے ملاقات ہوئی.
انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے تو میں نے کہا میرا تعلق لاہور سے ہے. کہنے لگے صاحب میں بھی لاہوری سے ہوں اور گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوں. تو وہاں سے یوں بات شروع ہوئی. اس کے بعد وہ کہنے لگے لائیے صاحب اپنی پرٹیکولرز دے دیجیے تاکہ میں کچھ آپ کو بتا دوں جس کے لیے آپ آئے ہیں. میں نے کہا جی میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں, یہ میرے ساتھی ہیں یہ انٹرسٹڈ ہیں, ان کا بتا دیجیے. میں ان پہ حیران ہوا, ان کی ایکسپرٹیز پہ اور ان کی اسکل پر, کہ جو کچھ وہ بتا رہے تھے میں اس کو دعا کے ذریعے ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا کہ ان میں ایکوریسی کتنی ہے. اینڈ آئی فاؤنڈ ہم فیئرلی ایکوریٹ. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا, تو باقی نیتا نے بھی کہا اور اسسٹنٹ صاحب نے بھی کہا کہ صاحب آپ بنوائیے. تو میں نے کہا چلیے کرنل صاحب اگر آپ بنا سکیں میرا ذائقہ تو ضرور بنا لیجیے, مجھے تو اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے ذائقہ بنانے کے بعد اس کو بتانا شروع کیا. تو پہلے ہی جملے میں وہ گھومنا شروع ہو گئے. تو پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے, پھر کہنے لگے شاید میں نے غلط کہہ دیا, اس کو ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر کہنے لگے نہیں شاید پہلی بات ہی درست تھی میری. فائنل کہنے لگے نہیں یہ ذائقہ مجھ سے نہیں بنے گا. اور وہ پینسل اور پین اس طرح رکھ کے اپنی بھتیجے سے مخاطب ہوئے. کہنے لگے نیتا تم اب تک جتنے بھی اپنے دوست میرے پاس لائی ہو یہ ان سب دوستوں میں طاقتور ہے, یہ جنات کی طرح طاقتور ہے. اور ایک جملہ انہوں نے جو کہا جس کے لیے یہ سارا قصہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا, وہ انتہائی حیران کن جملہ تھا. اور وہ بات وہ تھی جو اس وقت تک سوائے میرے اور میرے رب کے کسی کو معلوم نہیں تھا. میرے اور رب تعالیٰ کے درمیان وہ تھی بات. اس شخص نے اسٹریٹ وہ بات کہہ دی مجھ سے. کہنے لگا نیتا آپ کو معلوم ہے یہ زندگی میں پہلا شخص میں نے دیکھا ہے جو بھگوان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے. یہ الفاظ اس کے اپنے ہیں, وہ ہندو تھے. تو میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا کہ اس شخص کو کیسے پتہ چل گیا. وہ قصہ یہ ہوا تھا کہ میں نے عرض کیا, ہمیشہ کہتا ہوں کہ گناہوں میں بے پناہ ڈوبا ہوا ہوں اور سرکشی بے پناہ ہے میرے اندر. جب میں زندگی کا پہلا عمرہ کرنے جا رہا تھا تو لوگوں سے یہ سنا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان رب سے جو مانگے اسے مل جاتا ہے. تو میں گیا عمرے پر, خانہ کعبہ کے اندر میں باب فہد کی طرف سے داخل ہوا. اندر جو ہی خانہ کعبہ پر میری نظر پڑی تو میں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے میں اور کچھ نہیں تو جتنی دیر خانہ کعبہ میں موجود ہوں اتنی دیر انسان بن جاؤں. اپنی طرف سے تو دل میں سوچا کہ میں یہ دعائیں پڑھتا ہوں اس کے بعد دعا مانگوں گا, لیکن جو فطرت میں سیاہکاری ہے وہ اس طرح سے غالب آئی کہ بے ساختہ میری زبان سے ایک بات نکلی کہ یا باری تعالیٰ یہ ساری تیری دعائیں نہ مجھے پڑھنا آتی ہیں نہ میں پڑھوں گا, لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے اور تجھے معلوم ہے کہ میں سچے دل سے تجھے اپنا رب مانتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرا بندہ. سنا ہے کہ تیرے گھر پر پہلی نظر پڑے تو جو مانگو تو عطا کر دیتا ہے. آج اگر تیرے اندر کچھ دینے کا حوصلہ ہے تو چھوڑ اس ساری دنیا کو, تو صرف میرا ہو جا. یہ بات ایک زمانہ پہلے کی بات ہے, لیکن ان کرنل صاحب نے وہ معلوم نہیں کس حساب سے ورک آؤٹ کیا اور انہوں نے اپنی بھتیجی سے وہ جملہ کہہ دیا کہ زندگی میں یہ پہلا شخص دیکھا جو بھگوان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے. ایکوریسی ڈپینڈ کرتی ہے کہ کوئی شخص کتنا نیک ہے. وہ کرنل صاحب بعد میں پتا چلا کہ بہت نیک آدمی تھے. اصل میں اپنی تمام تر آمدنی وہ یتیم خانہ چلانے پر صرف کر رہے تھے اور گھر کا گزارا ان کا پینشن پر تھا اور وہ کنسنٹریٹ بھی کر رہے تھے. اس لیے ان میں ایکوریسی اتنی آ گئی. لیکن جہاں بھی انسانی عقل اور ذہن کا دخل ہوگا
وہاں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ علوم جو ہیں یہ تمام کے تمام مسٹک سائنسز کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور اس میں فیلڈ ہے، وہ ہے عملیات کی، کہ آپ نے جن قابو کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیجئے تو بقول لوگوں کے کچھ عرصے میں جن قابو میں آ جائے گا۔ ایک اور نیا کام آج کل خاصا عروج پر ہے، وہ بھی عمل ہیں 2-3۔ اگر ان کو آدمی ایک خاص مدت تک خاص تعداد میں وقت پر پڑھے تو کہیں سے بھی تعویذ برآمد کرا دے، کہیں سے بھی کوئی سری برآمد کرا دے، دھاگے برآمد کرا دے، تو لوگ چند دن سے کر لیتے ہیں، اس پہ مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ہر ایک کو کہتے ہیں کہ لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ تم پر تو بڑا سخت جادو ہوا ہے کہ لو تم اپنی استعمال شدہ قمیض یا بنیان یہاں بچھا دو، وہ روشندان میں سے آ کے تعویذ پہ گرنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ عمل ہے ایک، یا یوں کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے، اس کو میں واقف ہوں اس سے، کہ آپ سے کہہ دیں گے کہ آپ کے گھر میں دیکھیے گملہ ہے جس میں آپ نے پودا لگانے کی کوشش کی تھی لیکن پودا لگا نہیں، اس گملے کی مٹی کو باہر نکال لیجیے اور الٹیں، جب آپ گھر جا کے الٹیں گے تو اس میں سے سانپ کی سیری برآمد ہو جائے گی، اس کی آنکھ میں، رائٹ سائڈ کی آنکھ میں سانپ کے ایک کیل لگا ہوا ہوگا جو آدھا اندر گیا ہوگا، اور سانپ کے منہ میں ایک تعویذ ہوگا۔ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب سے میں واقف ہوں، یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انتقال فرما گئے بیچارے۔ چلے تو تھے وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے۔ روحانیت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اولین پڑاؤ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان کو جنات دکھائی دینے لگتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کی راہ پہ چلتا رہے تو پھر جنات سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور یہ فیز کچھ عرصہ رہتا ہے۔ اگر انسان رب کی راہ پہ چلتا رہے تو اس فیز سے گزر جاتا ہے۔ تو وہ صاحب کہیں اس فیز پہ پہنچے جہاں جنات سے گفتگو ہوتی ہے، نواز صاحب ان کا نام تھا، تو وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے جنات سے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب جنات کو بلانا ہے تو انہوں نے تھوڑا سا وہ پڑھ لیا، جنات حاضر ہوئے، ان سے کام لے لیا اور لوگوں کے کام کر کے ان سے پیسے لے لیے۔ لیکن سب میں مزے کا جو وہ کام کرتے تھے، ان کے پاس پجیرو تھی، گکھڑ میں رہتے تھے، وہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے دعا پر بھی۔ تو کبھی کبھار جب وہ دیکھتے تھے کہ اب ان کے پاس کلائنٹس کی کمی ہو رہی ہے تو کرتے یہ تھے کہ گکھڑ سے چلتے تھے اپنی پجیرو پر، اور جن سے کہتے تھے تم ڈرائیو کرو، اور خود پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے تھے، تو گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلی آ رہی ہوتی تھی۔ تو یوں وہ پبلسٹی کا ذریعہ تھا اس کا۔ یہ بھی ایک عمل تھا جس سے جن آ جاتے ہیں۔ یہ جو عملیات ہیں، جو لوگ اس کو کرتے ہیں وہ عامل کہلاتے ہیں، اور فقیر جو ہے وہ اس کے پیش نظر یہ سب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان سے دور بھاگتا ہے۔ اس کو اگر چاہت ہوتی ہے تو صرف رب کی، وہ اس کی ملاقات کے تصور میں کھویا ہوا محنت کرتا چلا جاتا ہے کہ کبھی تو مجھے میرا رب ملے گا۔ تو وہ جب ترقی کر رہا ہوتا ہے روحانیت کے علم میں، تو پہلا تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ پہلا جنکشن اس کا وہ یہی ہے کہ جنات دکھائی دینے لگتے ہیں اور جنات سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ وقت گزر جاتا ہے، اس سے اگلا وقت آتا ہے، اس پہ سیر و تفریح شروع ہوتی ہے، اس سے اگلا وقت، اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں کی سیر کرنے لگتا ہے انسان، فرشتوں سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہے، لیکن ان سے خوف زدہ رہتا ہے فقیر، کیونکہ اس کی راہ کھوٹی ہو جائے گی، وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اپنی راہ سے، انہی چیزوں میں کھو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس فقیر کو کرامات حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ سے کرامات سرزد ہوتی ہیں،
ان کرامات کو دیکھ کے بے تحاشا لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ سے بھٹک ہی جاتا ہے. اس لیے فقیر کوشش کرتا ہے کہ میں نظر انداز کر دوں ان کرامات کو، ان ملاقاتوں کو، ان مشاہدات کو. پھر جب وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، صاحب امر ہوتا ہے، تو خلق خدا اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوگا. تو صاحب امر جب ہوا، اس کی زبان سے بات نکلتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو لوگ اس کو احساس دلا کے کہ تمہاری کہی ہوئی بات پوری ہو گئی، اس کے اندر تکبر پیدا کر دیں گے. وہ بیچارہ اپنی تمام محنت کھو دے گا اسی قصے میں. تو وہ لوگ جو صرف رب کے متلاشی ہیں اور اس راہ پر محنت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، وہ فقیر ہے. تو عامل اور فقیر میں اتنا ہی فرق ہے. یہ مظفر آباد سے صاحب نے پوچھا ہے. You said in one of the lectures that Hazrat Adam alayhi salam ate the child of the Iblis, which he handed over to Hazrat Hawa. Is that in Hadith? نہیں، یہ حدیث نہیں ہے. یہ روایات ہیں کنفرمڈ بائی اولیاء اکرام، جن کی کہی ہوئی بات بہت اوتھینٹک ہوتی ہے، اور اس کا تعلق کلیتاً روحانیت سے ہے. اسی وجہ سے میں اکثر و بیشتر اوائڈ کرتا ہوں ایسے موضوعات پر بات کرنے. اور اسی طرح جو بزرگ گزرے ہیں جن کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہ بھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو عام لوگوں کے سامنے نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ پھر اسی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. کویت سے ایک سوال ہے. In a society, the head of state or caliph or president or amir or sultan or king or ruler is the most important public post. Can you teach us about the procedure of selection or appointment of head of the state mentioned in Holy Quran and then also in Hadith? جیسے میں پہلے بہت سے مواقع پہ عرض کر چکا کہ میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، لیکن اس کا تھوڑا سا علم حاصل ضرور کیا. اسی طرح میں محدث نہیں، علم حدیث کا ایک نہایت ادنا سا اسٹوڈنٹ ضرور ہوں. تو ابھی پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، جس چیز کے بارے میں سوال پوچھا گیا اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن روایات ہیں جو کوٹ کی گئی ہیں بہت معتبر اور مستند اولیاء اکرام کے ذریعے سے. اسی طرح جو مسلمانوں کے امیر کی سلیکشن کا طریقہ ہے اس کو وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا، لیکن جیسے کہ شریعت کے 4 ستون ہیں، قرآن، حدیث، سنت اور اجماع. جو چیز ہمیں قرآن میں نہ ملے ہم حدیث میں تلاش کر لیتے ہیں، جو چیز حدیث سے نہ ملے اسے ہم سنت سے تلاش کر لیتے ہیں. اور اگر ان تینوں جگہوں پر نہ ملے کوئی چیز تو جو مستند اصحاب علم ہیں، جن کے تقوی اور دیانتداری پر زیادہ تر مسلمان متفق ہیں کہ یہ دیانتدار اور متقی لوگ ہیں اور صاحب علم ہیں، ان کو وہ مسئلہ دے کے اکٹھا بٹھا کے تو اس پہ وہ بحث کر لیتے ہیں، اور بحث کرنے کے بعد جس نقطۂ نظر پہ وہ متفق ہو جائیں اس کو ہم اپنا لیں گے. کیونکہ اسلام میں احکامات زیادہ تر سمبولک ہیں، باریکیوں میں ان کی تشریح نہیں کی گئی. اس کے پیچھے بھی حکمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان احکامات کی تشریح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پریکٹیکل قرآن ہے میرے مطابق. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو باریکی سے دیکھ لیں تو تمام احکامات کی تشریح از خود ہو جاتی ہے.
اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اس سے جو نتائج پیدا ہونے ہیں وہ بھی، اس کی بھی نظیر سامنے آ جائے گی ہمارے۔ اب الیکشن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے ہم یہ کہیں کہ امیر المومنین کا الیکشن کیسے ہوگا۔ دوسرے تو ہیں، دوسری نظیریں موجود ہیں، لیکن امیر المومنین کی نظیر موجود نہیں ہے۔ تو ہم اس کے لیے پھر خلفائے راشدین کے دور پر نظر دوڑائیں گے۔ خلفائے راشدین کے یہاں جو طریقہ انتخاب رائج رہا وہ یہ تھا کہ جو سرکردہ لیڈرز تھے اس وقت کے، عوامی لیڈرز، جن کے علم، تقوی، سچائی اور دیانتداری میں کسی شخص کو کوئی شک نہیں تھا، وہ سب اکٹھے بیٹھ جاتے رہے ہیں اور آئندہ خلیفہ کا چناؤ کر لیتے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اپنے نزاع کے وقت پر یہ ایک ایڈوائس دی تھی، لوگ اسے وصیت کہتے ہیں، وہ وصیت نہیں تھی، وہ سمپل ایک ایڈوائس تھی اور اپنی رائے کا اظہار تھا کہ ان کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق مسلمانوں کا امیر بننے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ معتبر کوئی نہیں۔ تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لو، اور یہ ایڈوائس بھی تھی، لیکن وصیت نہیں تھی، لوگوں نے اسے وصیت کا نام دے دیا۔ اسلام میں حکومت کے معاملے میں وراثت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ تو مدینہ منورہ کے جو 8 سرکردہ لوگ تھے، جن کے صاحب علم ہونے میں کوئی شک نہیں تھا کسی کو، جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں تھا، جن کے سچائی اور دیانتداری میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ آئندہ امیر فلاں ہوں گے۔ چاروں مرتبہ یہی کچھ ہوا۔ تعداد ویری کرتی تھی سرکردہ لوگوں کی جنہوں نے فیصلہ کیا، اور جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو اس کو اناؤنس کر دیا گیا، اور نیکسٹ ڈے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت لے لی گئی لوگوں کی۔ یہ طریقہ خلفائے راشدین کے زمانے میں رہا۔ بدقسمتی سے اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ماسوائے چند ایک مثالوں کے باقی تو چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور ہم ملوکیت کی طرف چل نکلے۔ لیکن چناؤ کا طریقہ، اس کو میں آتھینٹک مانتا ہوں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج رہا ہے۔ ایک اور کچھ میں 2 سوال ہیں۔ کیا مقدس ناموں یا آیات کے پرزوں کو اس نیت سے بے ادبی نہ ہو جلانا مناسب ہے، جبکہ موجودہ حالات میں شہروں میں صاف بہتا پانی یا کنواں وغیرہ ملنا مشکل ہو گیا ہے؟ ادب کا تقاضا تو یہی ہے، بہتر ہو کہ اسے ہم صاف چلتے ہوئے پانی میں بہا دیں، لیکن اب چونکہ وہ ممکن نہیں رہا شہروں میں، تو بے ادبی سے بچنے کے لیے مناسب ہوگا کہ اسے جلا دیا جائے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ لیکن اس کو پریکٹس ہم نہیں بنا سکتے۔ اگر بہتا ہوا صاف پانی کہیں ملے تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ اسے بہا دیا جائے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خیال کر کے نماز پڑھنا افضل ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رب کو کس شکل کا تصور کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصور کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے معنوی لحاظ سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ اصطلاحی لحاظ سے کہا گیا، استعارے کے طور پر کہا گیا کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھ کے اپنا کوئی ہوم ورک کیجیے، اور ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ
یہ دھیان رکھنا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ یہ کہہ دے کہ تم یہ سوچ لینا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یا تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ آدمی یہاں اندر موجود ہے اور وہ کسی جھروکے سے آپ کو جھانک رہا ہے۔ وہ تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کام پوری دیانتداری سے کرو، اور بجائے کام کرنے کے سو نہ جانا، کیونکہ جب تمہارا کیا ہوا کام میرے سامنے آئے گا تو میں جان لوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ یہ ہمارے خشوع و خضوع اور توجہ اس کو بڑھانے کے لیے یہ حکم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو تو رب کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی حوروں کی لالچ چاہیے۔ ہم لوگ اظہار تشکر کے طور پر بھی راغب نہیں ہوتے رب کی طرف، کہ یہ وہ رب ہے جو ہماری تمام تر سرکشی اور نافرمانی کے باوجود ہمیں اس خوبصورت طریقے پر پال رہا ہے۔ ہماری ضروریات ہمارے سامنے آنے سے پہلے ان ضروریات کو پورے ہونے کے وسائل ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو صرف یہی جذبہ، احسان شناسی کا جذبہ، کہ میرا رب مجھ سے بغیر کوئی توقع رکھے، بغیر یہ دیکھے کہ میرے رویے کیا ہیں، رب بڑا جنرسلی مجھے پال رہا ہے، تو مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر گزاری کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کو سجدہ کر دے۔ اسی لیے رب کو سجدہ بہت پسند ہے، اور کوئی اتنا بڑا احسان ہم پر نہیں کرتا سوائے رب کے کہ سجدہ اسے سزاوار ہو جائے۔ اس لیے غیر اللہ کو سجدے کی ممانعت ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہماری خودداری کو اس حد تک جھکانا نہیں چاہتا۔ اس نے کسی انسان کو دوسرے انسان کا اس درجے کا محتاج نہیں کیا کہ دوسرا انسان اس پر اتنا احسان کر دے کہ شکر گزاری میں سجدہ کیے جائیں اسے۔ یہ صرف رب ہے جو اتنا بڑا محسن ہے، جو ہمیں اس حد تک پالتا ہے، اس حد تک لک آفٹر کرتا ہے، اس حد تک نواز دیتا ہے کہ سجدہ اسے سزاوار ہے۔ اور ایک چیز ذاتی تجربے سے آپ سے اور عرض کر دوں، سوائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے وہاں تو انسان پر اٹموسٹ پابندی ہے کہ وہ امام کی کمانڈز کو فالو کرے۔ اس کے علاوہ جتنی نماز ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹلی پڑھتے ہیں۔ رب کے قریب بڑی تیزی سے آدمی ہو جاتا ہے اگر طویل سجدے کرے، سجدہ مقابلتاً طویل کر لے اگر، تو رب جلدی ملتا ہے۔ یہ ایک اس میں نکتہ ہے، اسے آزما کے دیکھیے، رب کی قربت کا احساس ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فارغ وقت میں جب آپ اکیلے ہیں تو رب تعالیٰ سے گفتگو کی عادت ڈالیے۔ رب بڑی جلدی مل جاتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو ہیلپ کریں گی اللہ کی قربت جلدی حاصل کرنے میں، طویل سجدے اور فارغ وقت میں رب کے ساتھ گفتگو۔ وہ ہمارا رابطہ تو رب کے ساتھ جو ہے، آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، وہ تو رابطہ محدود رہ جاتا ہے ایک بات تک کہ اپنی دنیاوی ضروریات اس سے بیان کرتے رہیں۔ نماز کے بعد جتنی طویل دعا ہم مانگتے ہیں وہ سب اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اولاد کے کام ہیں، اپنے کام ہیں، رزق ہے، بیماری ہے، مسائل ہیں، یہی کچھ مانگتے ہیں۔ ہم اگر اس سے ذرا ہٹ جائیں، آپ ہٹ جائیے، میں تو شاید نہ ہٹ پاؤں اس سے، اور رب تعالیٰ سے صرف ایک چیز مانگیے، اسے کہیے کہ یا اللہ یہ سب کچھ اپنا اٹھا کے لے جا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف تو اپنا آپ عطا فرما دے مجھے۔ تو 3-4 روز کے بعد ہی آپ دیکھیے کیا کنسنٹریشن آتی ہے دعا کے اندر۔ وہ ایسا لگے گا کہ شروع میں یہ فیلنگ آتی
جیسے انسان کو چکر آ رہا ہے، آدمی آف بیلنس ہو رہا ہے، وہ گھومتا ہوا محسوس کرے گا، وہ دراصل رب تعالیٰ کی طرف اس کے کنسنٹریشن ہو گئی ہے اور اس کے اثرات ذہن پر آتے ہیں، پھر تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے چکر آ گیا، اور اس کے بعد ہی پھر اسرار کھلنے لگتے ہیں، انسان مانگتا جاتا ہے اس سے کہتا جاتا ہے کہ یا اللہ کبھی تو اپنا تخت تو دکھا، اور پھر اس مقام تک آتا ہے کہ وہ رب سے کہتا ہے کہ بڑا شوق ہے مجھے، تو اپنا تخت تو دکھا دے کسی وقت، فوراً آنکھوں کے سامنے پکچر چل پڑے گی، خیال آتا ہے کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو دیکھوں، فوری طور پہ پکچر چلے گی، سایہ دکھائی دے جائے گا آپ کو، پھر یہاں تک چلی جاتی کنسنٹریشن۔ لیکن وہ شرط یہی ہے کہ میرے والا کام مت کیجئے کہ یا اللہ میری جوتی پالش ہونا باقی آج میں کر نہیں سکا سستی کی وجہ سے، بھیج کوئی فرشتہ جو میرا جوتا پالش کر دیں گے تو کوئی وظیفہ ہی دے دے کہ میں پڑھوں اور میں جوتا پالش ہو جایا کرے۔ ہماری ڈیمانڈز تو ایسی ہی ہیں سب۔ بچے کی تربیت ہم خود نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اپنی تفریحات قربان نہیں کر پاتے، وہ بگڑتا ہے بیچارہ تو شامت دعا کرنے والوں کی آتی ہے کہ دعا کریں کہ سدھر جائے، اور اگر غلطی سے دعا کرنے والا کوئی سینسیبل آدمی ہے اور کوئی حل بتائے کہ اس کو یوں کر لو، ہم تو دعا کرانے آئے تھے، آپ نے تو ہمیں نیا راستہ دکھا دیا، بتائیے یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو وہ ان چیزوں سے اگر ہم باہر نکل گئے اور رب کو مانگنا شروع کر دیا رب سے، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ جب رب کو آپ مانگیں گے تو ان مشکلات و مصائب کی ایک جھلک ضرور دیکھ لیں گے جو پیغمبروں کو آتی تھیں، کیونکہ رب ان کو ملا ہوا تھا، تو وہ ضرور آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، تو یہ ذہنی طور پہ تیار رہیے اس کے لیے۔ ایک حدیث ایک بار میری نظروں سے گزری، اگر ان صحابی کے نام میں بھول نہیں رہا تو غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، وہ بیٹھے درود شریف پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو جناب حضرت عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا کہ حضور میں درود شریف پڑھتا ہوں، اس سے مجھے بڑی محبت محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار پھر کہو، تو انہوں نے رپیٹ کر دیا، فرمایا ایک بار پھر کہو، پھر رپیٹ کر دیا، تیسری بار بھی، فرمایا کہ اب تیار ہو جاؤ کہ فقر و فاقہ تمہاری طرف دوڑ دوڑ کر آئے گا۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اگر رب سے آپ نے نماز میں یہ مانگا کہ یا اللہ تو اپنا آپ عطا فرما دے، تو فقر و فاقہ دوڑ دوڑ کے آپ کی طرف آئے گا، مشکلات، مصائب۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے جو لوگ کہتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہتی ہیں تو ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اور فرشتے دنیا اور آخرت میں ان کے مددگار رہتے ہیں، ایسا عملی طور پر کس طرح ممکن کیا جا سکتا ہے؟ یعنی دنیا میں کون سے عمل انسان کو ایسا بنا سکتے ہیں؟ اس موضوع پر تو بے تحاشا مرتبہ یہاں گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو کا نچوڑ صرف اتنا ہے کہ اگر ہم خلق خدا پر مہربان ہو جائیں تو رب ہم پر مہربان ہو جائے گا، اور جس شخص پر رب مہربان ہو جائے وہ ہر طرح کے خوف اور غم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کو جیتنا ہے، اگر اللہ کے قریب جانا ہے، اس کی دوستی کو حاصل کرنا ہے تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، اس میں دشواری نہیں کوئی، اس کے بندوں کے لیے مہربان ہو جائیے آپ، رب تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔